نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو سلسلہ رموز حق ٹی وی چینل کا ہے، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے انشاءاللہ تعالی۔ رمضان تک جو ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے کہ ہم نے بچوں کی پرورش کس طریقے سے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اتھینٹک احادیث کو فالو کرتے ہوئے کریں، اور پھر رمضان میں انشاءاللہ تعالی جو ہے نا برکات رمضان اور فضائل رمضان کے اوپر انشاءاللہ تعالی اس کے قریب جب رمضان ابھی جو ہے نا یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے انشاءاللہ، تو اس پہ جو ہے نا پھر رمضان کے فضائل اور رمضان کی برکات پہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا۔ لیکن آج جو ہے نا یہ جو سلسلہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کا عقیقہ کرنا وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کو ہم کیسے کریں گے؟ تو نومولود بچے کا عقیقہ کرنا بھی مسنون ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کا عقیقہ 2 بکرے ہیں اور لڑکی کا عقیقہ 1 بکری ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے 1433۔ عقیقہ کی رسومات اسلام سے پہلے بھی لوگ عقیقہ کیا کرتے تھے، لیکن ان میں عقیقہ کا باطل طریقہ رائج تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کو باقی رکھا، لیکن باقی باطل رسومات کو بدل دیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہم لوگ زمانے جاہلیت میں لڑکے کی پیدائش پر بکری ذبح کر کے اس کا خون بچے کے سر پر ملتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو ہم لڑکے کی پیدائش پر اس کی طرف سے بکری ذبح کرتے تھے اور اس کے سر کے بال مونڈتے اور اس کے سر پر زعفران ملتے تھے۔ یہ جو ہے نا یہ مستدرک الحاکم میں جو ہے نا جلد نمبر جو ہے نا 4 سے جو ہے نا اور 238 نمبر حدیث جو ہے یہ میں نے نقل کیا آپ لوگوں کے سامنے۔ عقیقہ کا مسنون دن کون سا ہے، یعنی کون سے دن عقیقہ کر دینا چاہیے؟ عقیقہ 7ویں دن کرنا مستحب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 7ویں دن عقیقہ کرانے کا حکم دیا ہے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر ہے 5050 نمبر حدیث ہے، اور ترمذی شریف کی جو ہے نا 1442 1442 نمبر حدیث ہے۔ اگر عقیقہ 7ویں دن نہ کر سکے تو پھر 14ویں دن، اور اگر 14ویں دن بھی نہ کر سکے تو 21ویں دن کرنا بھی مستحب ہے۔ سب سے افضل جو ہے وہ 7ویں دن ہے، لیکن اگر کوئی صورت نہیں بن رہی ہے، کوئی معاملات ایسے ہیں کہ 7ویں دن جو ہے نا ممکن نہ ہو سکیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ 14ویں دن جو ہے بچے کا جو ہے نا عقیقہ کر دیا جائے۔ اور اگر پھر بھی ناممکن ہو، کوئی معاملات ہیں، کوئی تیاری میں یا کوئی دوسرے پرابلمز ہیں تو اس کے مطابق جو ہے پھر 21ویں دن کرنا مستحب ہے۔ عرب کے لوگ اپنی اولاد کا عقیقہ کیا کرتے تھے، اور ان کے نزدیک یہ ایک لازمی امر کی حیثیت رکھتا تھا اور لازمی سنت تھا، اور اس میں بہت سی مصلحتیں تھیں، جیسے دینی، شہری، نفسیاتی مصلحتیں۔ تو اس بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو باقی اور برقرار رکھا، اور اس پر خود بھی عمل کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ عقیقہ کرنے کی حکمتیں یہ ہیں کہ اسلام نے جو عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہے اس میں بہت سے مصلحتیں ہیں۔ نمبر 1 جو ہے، اس سے بچے کے نسب کی اشاعت ہو جاتی ہے، اشاعت نسب کہ بچہ کس کا ہے۔ عقیقہ کرنے کا حکم اس لیے ہے کیونکہ بچے کا نام و نسب کی اشاعت ضروری ہے، تاکہ اس کے بارے میں کوئی بدگمانی کی بات نہ کر سکے۔ اگر انسان خود گلی کوچوں میں اعلان کرتا بھی رہے کہ میرا بچہ ہوا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے اسلام نے عقیقہ کرنے کا کہا تاکہ اچھے انداز میں لوگوں کو خبر دی جائے۔ اور دوسرا جو ہے، دوسرے جو اس کے وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ جذبہ سخاوت اس سے جو ہے نا ابھرتا ہے، یعنی عقیقہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مال خرچ کر کے بکرا خریدے گا تو اس میں سخاوت کا جذبہ ہوگا، اور بخل کے جذبے کو ترک کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا جو ہے وہ نصارہ کی مخالفت ہے، نصرانیوں کی مخالفت ہے، یعنی نصارہ بھی عیسائیوں کے ہاں جب بچے کی پیدائش ہوتی تو وہ اس کو زرد رنگ کے پانی سے رنگتے تھے، جسے وہ معمودیہ کہتے ہیں، اور کہتے تھے کہ اس طرح ان کا بچہ پکا نصرانی بن جاتا ہے۔ لہٰذا ان کے اس فعل کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ بھی ایسا کام کرے جس سے بچے کا مسلمان ہونا معلوم ہو اور ملت ابراہیمی کی بھی اتباع ہو جائے۔
اور ان کے اعمال میں مشہور عمل جو ان کی نسل میں بھی جاری ہے قربانی کی شکل میں، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، وہ تو پھر اللہ نے جو ہے نا ایک انعام فرمایا کہ اس کی جگہ جو ہے نا وہ ایک مینڈا آیا، اور اللہ نے جو ہے نا اس کے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے اس کو ذبح فرمایا، اور جو ہے نا وہ قربانی ایک عظیم قربانی تا قیامت جو ہے حج کے ارکان میں سے ہے قربانی کا کرنا۔ اور پورے دنیا میں بھی عید الاضحیٰ کے دن 3 دن تک لوگ جو ہے نا جو قربانی کرتے ہیں گائے بھینس کا اور اونٹ کا، اور جو ہے نا جو بکریوں کا کرتے ہیں، تو جو ہے نا یہ سلسلہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے نا یہ جو عقیقہ کا عمل ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ عقیقہ کرنے کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ عقیقہ کرنے کا طریقہ ہے کہ بچے کے پیدائش کے 7ویں دن بچے کے بال منڈوائے جائے، اور ان منڈے ہوئے بالوں کے برابر چاندی یا سونا خیرات کر دیا جائے، اور اگر چاہے تو بچے کے سر پر زعفران مل دیا جائے، اور سر منڈوانے کے بعد جو ہے نا لڑکے کے لیے جو ہے 2 بکرے ہیں جو ذبح کر کے جو ہے عقیقہ کیا جائے، اور لڑکی کے لیے 1 بکری جو ہے وہ جو ہے نا عقیقہ کی جو ہے نا وہ بکری جو ہے ذبح کر کے عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن جو ہے نا یہ سب معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو یہ ایک سنت طریقہ ہے، اس پہ اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے نا ہماری زندگی اور ہماری بچوں کی زندگی وہ اسلامی شریعت کے مطابق گزرے گی، اور انشاءاللہ وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے انشاءاللہ وہ ہمارے باعث نجات ہوگا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اس طرح یہ سلسلہ رمضان تک چلے گا، انشاءاللہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اگر جو ہے نا نئے کوئی لوگ آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جو ہے نا، تاکہ جو ہے نا آپ کو تمام ویڈیوز کے متعلق اس چینل کے مطابق نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور ایک دوسرے کو جو ہے نا ہم جو ہے نا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق ایک دوسرے کو گرو کر سکے۔ انسان اسی طریقے سے ایک دوسرے سے سیکھتا رہتا ہے جو ہے نا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔